میرا دوسرا کوشچن اسی کانٹیکس میں ہے کہ جو ہماری تاریخ کے اندر ایک مظلومانہ اور ظلم کے مطلب ہوا، تو ظاہر بات ہے کہ میدان کربلا کا آس پاس کوئی اتنی خاص آبادی نہیں تھی، وہاں پر کوئی اتنا خاص آباد لوگ نہیں تھے. تو جب یہ واقعہ ہوا، اس کا عینی شاہد کون ہے کہ جس نے اس واقعے کو بیان کیا؟ اور یہ ہماری کتب میں آیا، روایات میں اس کو بیان کیا گیا اور ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں. یعنی اصل بھائی میرا اصل میں سوال یہ ہے کہ اس واقعے کو صحیح سمجھنے کا کیا سورس ہے ہمارے پاس جہاں سے ہم یہ جان سکیں کہ اس کا واقعے کا عینی شاہد ہے؟ تو اس واقعے کے تو بہت سارے عینی شاہد تھے نا، کیونکہ عمر ابن مرجانہ نے، عبید اللہ ابن زیاد نے ہزاروں کے ہزار، دسیوں ہزار فوج بھیجے تھے. اس نے سب قبائل کو دھمکی دیا تھا کہ آپ کے جتنے جوان ہوں گے، جتنے پورے علاقے کے مختلف شہروں سے، کہ آپ کے لوگ جنگ کے لیے جائیں گے، وَإِلَّا آپ کی جو جان و مال ہے وہ ہمارا ہوگا. تو اور جو جائے گا اس کو پیسے دیں گے. بالخصوص قبائل کے جو لیڈر تھے، جو قبائل کے جو بزرگ تھے، جو جو افراد تھے، ان کے لیے وعدے وغیرہ دینا کہ آپ کو اتنے انعام ملے گا، درہم دینار ملے گا. تو بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں اس نے بھیجے تھے، ٹھیک ہے نا. تو ان لوگوں نے دیکھیں. اس کے علاوہ جو لوگ کربلا میں زخمی ہوئے تھے، شہید نہیں ہوئے، انہوں نے نقل کیا. اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے نقل کیا. اور اللہ آپ کا بھلا کرے، حضرت امام زین العابدین، امام محمد باقر علیہ السلام، حضرت زینب سلام اللہ علیہ، انہوں نے نقل کیا ہے. اور اس کے علاوہ جب بنی امیہ کی فوج کو جب مختار نے پکڑا تھا نا ان کو قتل کرنے کے لیے، تو ان سے پوچھتا تھا مختار، کیونکہ ان لوگوں کو تو زمانے میں تو سب کو پتا تھا نا کہ وہ تو ان کے لیے فریش تھا. ابھی پچھلے سال یہ واقعہ ہوا، اگلے سال مثلا 2 سال کے بعد قاتلین کو پکڑ رہا، ان کو تو پتا تھا. لیکن ان سے پھر پوچھتا بھی تھا اپنے دربار میں کہ بتا تو نے کیا کیا تھا. جو قاتلین تھے نا ان کو پکڑتا تھا، تو نے کیا تھا، تو نے کیا کیا تھا. تو ان کو وہ پھر کہتا تھا، شمر نے بولا میں نے یہ کیا، سنان نے بولا میں نے یہ کیا، فلانے نے بولا میں نے یہ کیا. تو وہ اعتراف کرتے تھے. پھر اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے، تو یہ پرانے زمانے سے یہ خود امام حسین علیہ السلام کے قتل کا واقعہ لکھنا لوگوں نے شروع کیا تھا اسی زمانے سے. امام علی علیہ السلام کا ایک صحابی ہے اسبغ ابن نباتہ. یہ اسبغ ابن نباتہ رحمہ اللہ، اس کا ایک مقتل تھا، اس نے مقتل لکھا تھا. شیعوں نے اس زمانے سے مقتل لکھنا شروع کیا تھا، اور مخالفین نے بھی لکھنا شروع کیا تھا. تو یہ مقاتل اس زمانے سے، بہت پرانے زمانے سے لکھنے شروع ہوئے تھے کہ اس تفصیلات لکھے جائیں. تو یہ ان میں سے بہت سارے ضائع ہو چکے ہیں، کچھ ہمارے ہاتھ ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں. اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں یا مختلف جو مقاتل لکھنے والے ہیں ان کے مقتلوں میں یہ باتیں لکھی گئی ہیں. اوکے میرے بھائی؟ جی حسین محمد حسن بھائی، آپ کی بات مجھ پر واضح ہے. صرف ایک چھوٹا سا نقطہ یہاں پر اور واضح کر دیجیے کہ سب سے پہلے کون سی کتاب لکھی گئی واقعہ کربلا پہ، اور وہ کب؟ سب سے پہلے اسبغ ابن نباتہ کی جو ہے مقتل ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، شیعہ ہیں، اسبغ ابن نباتہ، اس کا مقتل ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے مقاتل لکھے گئے تھے اسی زمانے میں، جو اس زمانے کے دور تھے کے لوگ تھے نا، انہوں نے لکھے تھے. لیکن اسبغ ابن نباتہ تو اسی زمانے کا آدمی تھا. اس کے اور علاوہ بھی تھے. تو یہ پرانے جو کتابیں ہیں بہت سارے ان میں سے ضائع ہو گئے، لیکن نئے والے جو بعد میں آئے 1-2 نسل کے بعد، انہی کتابوں سے انہوں نے نقل کیا، انہی کتابوں سے مجموعہ اخذ کیا. جی ہاں، سب سے پہلا وہی اسبغ ہے. جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف